إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم آپ کے کلام کو کھول رہے ہیں، اس کی ابتدا کر رہے ہیں، تو آپ اس کو ہمارے دلوں پہ بھی کھول دیجئے اور مرتے دم تک ہمیں اس سے دور مت کیجیے گا، اس سے ہمیں کنیکٹڈ رکھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن ہم نے کل سٹارٹ کی تھی. مومن، سورہ مومن کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ ایک نئے اینگل سے یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے. ایمان والے اصل میں کفار کی نظر میں کانٹے کی طرح کھٹکتے رہتے ہیں. فرعون بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو اللہ تعالیٰ ورڈ پکچر دکھا رہے ہیں ہمیں. سارے منظر اللہ تعالیٰ اتنی پارشل ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ویژولائز کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں. جب ہم اپنے دل کی آنکھیں کھولیں گے تو ہمیں ایک ایک چیز کلیئر نظر آئے گی. دیکھیے، اس واقعے میں فرعون کا دربار لگا ہوا ہے، تخت بچھا ہوا ہے، اس پر فرعون بڑے تکبر اور شان سے بیٹھا ہوا ہے. چاروں طرف خوش آمدی مفاد پرست درباریوں کی لمبی قطار ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ایسی نازک صورتحال اختیار کر چکی ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھی محسوس کر رہے ہیں کہ معاملہ اب ان کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. حق میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے، ایسی طاقت دی ہے، جو سچ کے اوپر ہے وہ اس بات کو محسوس کرے کہ وہ اس طاقت کے ساتھ ہے. تو اسلام سچ ہے، حق ہے، دین اللہ کا دین حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی طاقت دی ہے. جب انسان سچ کے اوپر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا چلا جاتا ہے. کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ہارون ہیں، اور ان کے دو معجزات ساتھ ہیں، ایک عصا، ایک ان کا ہاتھ جو چمکتا ہوا ہے. کیا کر لیں گے؟ لیکن ایسا روب اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا فرعون کے دل میں کہ یہ اور اس کے ساتھی بہت پریشان ہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو تیزی سے پھیلتے دیکھ رہے ہیں. یہ آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اگر ہم ایسے ہی برداشت کرتے رہے، یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ ہماری حکومت ختم کر دے. تو مصر میں اس وقت جو دین رائج تھا اس کی بنیاد پر، یعنی فرعون نے ایسے رکھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مصریوں کا رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر تھی. تو اب فوری طور پر موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کو ضروری سمجھا جا رہا تھا. یعنی یہ لوگ جو اپنا غور و فکر کر رہے تھے، جو پالیسیز بنا رہے تھے، اس میں یہ سب سے اہم مسئلہ تھا. تو فرعون کہنے لگا، وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اس نے کہا، ضرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کو پکار کے دیکھ لے، پکار لے. وہ بھی اسے چاہیے کہ وہ پکار لے. یعنی میں اس سے اب دشمنی کرنے پہ آ رہا ہوں، اب میں اس کی جان لینا چاہ رہا ہوں، تو اب وہ ذرا پکار لے اپنے رب کو، بلا لے اپنے حمایتی کو. تو چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے
کہہ رہا ہے نا کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، یعنی حضرت موسیٰ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ سے ڈر رہا ہے کہ یہ اس پوری اسٹیٹ کا دین بدل دیں گے، مجھے لوگ ماننا چھوڑ دیں گے۔ تو زمین میں کہہ رہا ہے کہ زمین میں الزام یہ لگا رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد پھیلائیں گے، تمہارا دین بدل دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ فرعون انہیں قتل کرنا چاہتا ہے، فائنلی ڈیسائیڈ کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا جو مومن بندہ سب سے پہلے کرتا ہے، انہوں نے اللہ کی طرف پلٹے، انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگی۔ اس نے کہا تھا نا کہ اپنے رب کو پکار لے، دیکھ لے، اس نے تو تنزیہ کہا تھا، مگر مومن جانتا ہے کہ اس کے رب کی پناہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے یا کسی فرد سے حملے کا ڈر ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا ابو داؤد میں موجود ہے اور صحیح البانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، 1938 اس کا نمبر ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، ہم اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، ان کی شرارتوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی انبیاء میں، صالحین میں، جس کے اوپر بھی کوئی مشکل وقت آیا اس نے اپنے رب کو پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تب بھی یہی کہہ رہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اصحاب الاخدود والا جو لڑکا تھا اس نے بھی یہی دعا کی، اللہم اکفیہم بما شئت۔ تو یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، 3005 اس کا نمبر ہے۔ تو مومن کس سے مانگتا ہے؟ اپنے رب سے۔ وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انی اُذْتُ بربی ربکم، کہہ رہے ہیں کہ میں اس ذات عالی کی پناہ لے رہا ہوں، بھی ربی کہہ رہے ہیں کہ جس نے میری پرورش کی۔ رب تمام ضروریات کا پورا کرنے والا ہوتا ہے، پالنے والا ہوتا ہے، پرورش کرنے والا ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری پرورش کی، آپ نے مجھے نبوت دی، آپ نے مجھے مصیبتوں سے بچایا، آفات سے بچایا، آپ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تو فرعون سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، انی استبی ربی و ربکم من کل متکبرن، کہہ رہے ہیں فرعون اور ہر متکبر ظالم سے بھی وہی مجھے بچائے گا، میں اس کی پناہ لیتا ہوں۔ ربی میں یہ سب ظاہر ہو رہا ہے، اور ربکم اس میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھی سبق دے رہے ہیں کہ یہ صرف میرا رب نہیں ہے، یہ تمہارا بھی رب ہے۔ تو اپنے رب سے، یعنی تم بھی اس کی پناہ میں آ جاؤ، ایک طرح سے یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اور من کل متکبرن، کہ صرف فرعون کی شر سے پناہ مانگنے کے بجائے ہر متکبر کے شر سے، ہر متکبر اور وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا یوم حساب پر، تو اس کے شر سے آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے دعا مانگنے کا طریقہ، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے اندر بھروسہ ڈیولپ کرو، تمہارے پیچھے تمہارا رب ہے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو، جس سے تم پکارتے ہو تو وہ سنتا ہے۔ تو جامع دعا مانگی کہ صرف فرعون نہیں بلکہ ہر شخص، ہر متکبر شخص، ہر وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا، اس کی شر سے آپ مجھے بچا لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ پھر فرمایا وقال رجل مومن، اب یہ اس ایک مرد مومن کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر متکبر سے اللہ کی پناہ طلب کی تھی جو یوم حساب پہ ایمان نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے ان کی حمایت میں ایک ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو فرعون کی آل میں سے تھا، جو فرعون پر ایمان لا چکا تھا مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مدد کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے اسباب ہوں گے، کس طرح میرا رب مجھے بچائے گا۔ تو بس انسان اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی ایسا یقین بٹھا دے
کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ جب سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کو لے کر آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور بنی اسرائیل پریشان ہو رہے تھے کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بیچ میں سے پھاڑ کے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، جس کی راہ میں آئے ہیں وہ ہرگز نہیں چھوڑے گا، وہ تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو کھڑا کر دیا، ایک مومن کو جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں ڈیفینڈ کیا، اور فرعون کو اس قتل کے منصوبے سے باز رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا تو اس نے وہاں سے حمایت کروا دی جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب جب بھی پریشانیاں آئیں مت گھبراؤ، جب جب بھی مسائل کی وجہ سے تم اوور لوڈڈ ہو جاؤ، جب خوف اور اندیشے تمہارے دل کو دہلانے لگیں، تو اللہ کے سپرد کر دو اپنے آپ کو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ سنبھال لے گا، اللہ کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے رجل مومن فرمایا، یعنی وہ مردانگی اور ایمان دونوں صفات اس کے اندر موجود تھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، 3333 حدیث ہے، کہ افضل جہاد جو ہے وہ ظالم بادشاہ یا ظالم امیر کے سامنے یا ظالم حکمران کے سامنے عدل کی بات کہنا ہے، سچی بات کہنا ہے۔ اور ایک مفسر ہیں امام راضی، انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی ذات پر گزرنے والے حالات کا تجربہ کیا، میں نے ایکسپیرینس کیا جو میرے ساتھ حالات گزرتے ہیں، تو اس کا ایک وہ لب لباب بتا رہے ہیں کہ جب بھی کسی شریر نے میرے ساتھ شر کا ارادہ کیا تو میں اس سے نہیں الجھا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے پر میں نے اکتفا کیا، میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو میرے دفاع کے لیے مقرر فرما دیا جنہیں میں بالکل نہیں جانتا تھا، اور جنہوں نے حد سے بڑھ کر اس شر کو دور کرنے کی کوشش کی، تو اللہ انتظام کرتا ہے، اسی پر ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو بات کہہ رہا ہے، تو اس نے بات کا انداز بڑے نیوٹرل طریقے سے اس نے جو ہے وہ بات شروع کی۔ تو اور پہلے تو نیوٹرلی بات کی کہ بھئی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جو ہے پھر اس کے بعد آخر میں اس نے اپنے ایمان کا بھی صاف اظہار کر دیا، اور اپنا معاملہ بھی اس نے اللہ کے سپرد کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ تو اب تک ایمان چھپائے رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے مومن فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مجبوری میں ایمان چھپانے کے باوجود بھی انسان مومن رہتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں اتقتلون رجلن، کہ کیا تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو، ان یقولا ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، یعنی اس وجہ سے تم اس کو قتل کر رہے ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ یہ مرد مومن تین فیکٹس کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کہ رب صرف اللہ تعالیٰ ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ تم ایک آدمی کو اس بات پہ قتل کرتے ہو کہ اور قتل کرنا چاہ رہے ہو، اور وہ یعنی اس کا قصور یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا مالک، میرا پالنے والا، میرا خالق اللہ ہے، اور دوسرا یہ فیکٹ بیان کر رہا ہے کہ وہ تمہارے پاس اپنے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کی واضح دلیل لے کر آیا ہے، یعنی وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ تو بخاری میں حدیث آتی ہے سورہ مومن کے بارے میں، 3815 اس کا نمبر ہے، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ کا کندھا پکڑا اور اپنا کپڑا آپ کے گلے میں اس طرح ڈالا کہ سختی کے ساتھ گلا گھونٹنے لگا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کے لیے بھیج دیا، انہوں نے اس کو کندھے سے پکڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکا دے کے پیچھے ہٹایا، اور کہا
کہ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرد مومن سے بھی زیادہ بہادر تھے، کیونکہ وہ تو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے تو کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ وہ تو پہلے شخص تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، ان کے دفاع میں، یعنی انہوں نے دھکا بھی دیا، انہوں نے اپنے یعنی اس کو فورس کے ساتھ اس کو پیچھے ہٹایا۔ پھر تیسری حقیقت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، کہ اسے جس مالک کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ربی و ربکم، وہ تمہارا رب بھی، وہ میرا رب بھی ہے، اور وہ تمہارا رب بھی ہے۔ تو یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا کے بیٹھے ہو۔ تو اتنی لمبی، اتنی طویل تقریر ہے رجل مومن کی۔ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی اس کی بات، اپنے مومن بھائی کی خیر خواہی چاہتا تھا، ہمت سے کھڑا ہو گیا، بے لوثی کے جذبے کے ساتھ، دین کے لحاظ سے جو اس کا ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی مدد کے لیے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو محفوظ کر دیا قرآن پاک میں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایمان میں جب حرارت ہوتی ہے تو انسان خاموش تماشائی بن کے نہیں بیٹھ سکتا۔ ایمان ایسی چیز ہے جو ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ایمان والے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق دوسرے مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، چاہے ان کو اپنے نقصان کا ہی ڈر کیوں نہ ہو، کہ اس کو یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کے مقابلے میں نقصان فیس کرنا پڑے، لیکن یہ ڈر بھی ان کو مومنوں کی مدد کرنے سے نہیں روکتا۔ ایمان والے خود غرض نہیں ہوتے، مشکل میں اپنی آنکھیں پھیرنے والے نہیں ہوتے۔ تو دوسری ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے بات کنوے کی ہوگی، جس طرح سے اللہ کے دین کی طرف بلایا ہوگا، لیکن یہ شخص جو فرعون کی فیملی کا تھا، اس کے یعنی اس کا بات کا کہنا اس وقت ایک نئے انداز سے سامنے آیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو شروع سے ہی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن ان کی بات یہاں اس کی فیملی میں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے خاندان میں خود بات کرتا ہے، خود سمجھاتا ہے، یہ بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کی بات کا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر اپنی فیملی کے کسی شخص کا ہوتا ہے۔ اپنے ہم پلہ شخص نے یعنی وہ جو بات کرتا ہے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ تو یعنی اس کی بات میں اس وقت اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنے اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا۔ فرعون اس مرد مومن کی نصیحت پر بہت غصے ہوا، بہت غضبناک ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے اس مرد مومن نے بھی اللہ سے پناہ مانگی تھی۔ اس کی پوری تقریر موجود ہے، تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ تو لیکن علی اعلان فرعون اس کی مخالفت میں کچھ نہیں کر سکا، بلکہ اس کے اور اس کے دربار والوں نے بہت کوشش کی اس کے خلاف کارروائی کرنے کی، مرد مومن کے خلاف کئی خفیہ منصوبے بنائے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو کوئی اس کا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی طاقت میں ہو، کتنی پاور میں ہو، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر بتایا جا رہا ہے اس آگ کی طرف جو کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کی جگہ ہے، النارو النارو یوردون علیہا غدو و عشیا، وہ آگ ہے جس پر وہ اور اس کے ساتھی یعنی فرعون اور اس کے ساتھی صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یوردونا وہ حاضر کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر، غدوون صبح، و عشین اور یعنی عشاء کا وقت، شام کا وقت، و یوم اور جس دن، تقوم الساعہ جس دن قائم ہوگی گھڑی قیامت، ادخلو
داخل کرو آل فرعون والوں کو اشد شدید ترین العذاب۔ تو اس وقت یہ فرعون اور اس کے ساتھی شدید ترین عذاب میں داخل کیے جائیں گے۔ تو آگ پر اس وقت بھی بہت ایک طویل عرصہ گزر گیا ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ روزانہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی تو اور زیادہ شدید عذاب ان کو دیا جائے گا۔ سمندر میں غرق ہوا تھا، اور سمندر میں غرق کیے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیرنے کے لیے دو عذابوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کہ ایک قیامت تک ہونے والا عذاب یعنی عذاب قبر، عذاب برزخ، جو موت اور آخرت کے درمیان میں یہ جو بریک ہے اس میں اس کو آگ کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ خواہ ان کے جسم سمندری جانور ہی کھا گئے ہوں، یا وہ کسی عجائب گھر میں اس کی باڈی موجود ہو، یا وہ مٹی میں مل گئے ہوں، اس کا ہر ذرہ جہاں بھی وہ ہے وہ اس کی قبر ہے، اور قیامت تک اسے یہ عذاب ہوگا۔ یہ آیت عذاب قبر کی واضح دلیل ہے۔ اور صبح شام سے مراد ہر وقت ہے، کہ عربی زبان میں یہ محاورہ کہ صبح شام مطلب اس کا ہر وقت اس آگ سے پالا پڑتا ہے، ان کو حاضر کیا جاتا ہے وہاں پر۔ تو عذاب قبر برحق ہے، یہ ہماری نالج میں ہونا چاہیے۔ دین میں بعض لوگ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، نئے نئے تصورات لے کے آتے ہیں، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اس کے اوپر واضح احادیث اور آیات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث ملتی ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب ما جاء فی عذاب القبر میں عذاب قبر ثابت کرنے کے لیے یہ تین آیات جو ہے وہ ان سے سپورٹ لی ہے۔ پہلی آیت یہ ہے سورہ نام کی آیت 93، کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت 101، کہ عنقریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے اور وہ پھر بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تیسری آیت یہ ہے، یہ والی جس کو کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس سے واپس لوٹتے ہیں، یعنی جب اس کو قبر میں رکھ کے وہ لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز بھی سن رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس وہ فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کے رسول ہیں۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اور آگ پہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، یعنی جنت میں جانے سے پہلے اس کو اس کا آگ کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، اور پھر اسے جنت کا ٹھکانہ اس کی قبر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اس کی طرف۔ تو پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جو منافق ہے کافر ہے اس سے کہا جاتا ہے، جب اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، اور جو منکر نکیر کے جو سوالات ہیں، تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تم نے جانا نہ تم کسی کے پیچھے چلے۔ تو پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسی ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ ایسی چیخ مارتا ہے کہ جسے انسانوں اور جنوں کے سوا اس کے آس پاس کے سب سب مخلوق سنتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا ایک طریقہ اس کو پکارنا، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا، تمہارا رب کہتا ہے، ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو واحد حقدار ہے کہ جس کو پکارا جائے، اپنا انٹروڈکشن ہم سے کرا رہا ہے، ربکم، تمہارا رب ہے، تمہارے رب کے نام کے ساتھ اپنا انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں، ادعونی، مجھے پکارو، یعنی اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تو تم مجھے پکارو، مجھ سے مانگو،
میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہیں دوں گا جو جو تمہیں چاہیے، دنیا کی نعمتیں بھی، آخرت کی نعمتیں بھی، اور مجھ سے بدگمان نہیں ہو، نہ ہی کسی اور کو میرے ساتھ پکارو، نہ ہی کسی اور سے مانگو۔ تو یہ سمجھ لو کہ وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ تو کہا جا رہا ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، ہم سے کہا جا رہا ہے کثرت سے دعائیں کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں جو جو بھی چاہیے اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، ایک ایک کا نام لے کے انسان مانگے۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت، ایمان کی نعمت اپنے لیے مانگے، استقامت مانگے کہ ہم جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سال بھر بھی ہمارے ایمان کو ویسا رکھے جیسا کہ انسان رمضان میں فیل کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر جو دعا کی قبولیت ہے، اس کے وعدوں کو کچھ شرطوں کے ساتھ، اس کی کچھ شرطیں تذکرہ فرمائی ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت 186 میں ہم نے کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ وہ یعنی میں اس کی دعا قبول کروں گا جب جب پکارنے والا مجھے پکارے گا، جب جب پکارے گا۔ تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ انسان جب دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، یا تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا پھر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اتنی برائی یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، اور کبھی بھی انسان اس بات کو نہ سوچے کہ میں تو اتنے عرصے سے دعا کر رہی ہوں اور فلانی دعا میری قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ ضرور ضرور ہمیں سپورٹ کرے گی، ضرور وہ ہمارے لیے کسی نہ کسی طرح ضرور کام آ رہی ہے، اگر وہ قبول نہیں بھی ہوئی ہے اس وقت تک۔ تو الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ جملہ دلیل ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اللہ کو پکارنا بڑی بندگی ہے۔ جو جو شب قدر کی راتیں ہیں، جو نماز نہ بھی پڑھ سکے، جو خواتین نماز نہیں بھی پڑھ سکتی تو پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو پکارنا بھی، دعا کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ انسان ایک الگ تھلگ ایک جگہ پر بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کو پکارے، تسبیحات کرے، ذکر کرے، اذکار کرے، اللہ کو مانگتا رہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، خود جو دل میں آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو انسان جو مانگتا ہے، پکارتا ہے، فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اور الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے وہ کسی اور کو نہیں پکارتا، وہ عبد القادر جیلانی کو نہیں پکارتا، کسی خود ساختہ داتا کو، کسی دستگیر کو، کسی گنج بخش کو، کسی غریب نواز کو نہیں پکارتا، نہ ہی ان سے منتیں مانگتا ہے اپنی مشکلات کے لیے۔ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہمیں بہت کلیئر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ان بزرگ ہستیوں کو صرف پکار رہے ہیں، ہم ان سے مانگ تھوڑی رہے ہیں، کوئی ہم انہیں اللہ کا درجہ تھوڑی دے رہے ہیں۔ لیکن ان کو پکارنا، یہ بھی، یہ سراسر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ شرک کے لیے اپنی سپورٹ تلاش کرنا ہے۔ ان کو پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی یہ عبادت ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں کوئی چیز باعث سے عزت نہیں ہوتی، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے بندوں سے مانگیں، بندے پریشان ہوں گے، اپنا دامن بچائیں گے، آپ کو آپ سے یعنی دور ہونے کی کوشش کریں گے۔ بندوں کو پسند نہیں آتا کہ یہ تو میں نے ایک دفعہ دے دیا، دوسری دفعہ دے دیا، انہوں نے تو مجھ سے مانگنا ہی شروع کر دیا۔ لیکن اللہ سے نہ مانگو تب وہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعائیں نہیں سنتا، حدیث ہے یہ۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو دل کو حاضر رکھ کے، دل کو دوسری چیزوں سے باہر نکال کے، خیالات سے، سوچوں سے نکال کے پھر اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پھر قبولیت کے اوقات ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمارے نبی نے بتائے ہیں
کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد اذان کے الفاظ کو دہرائیے اور پھر جو ہے وہ درود پڑھیے. اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے وہ دعا پڑھیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مانگیے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد دعائیں قبول کی جاتی ہیں. جمعے کے دن کی ایک گھڑی ہے کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے. شب قدر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے. پریشانی میں کوئی شخص ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو مانگو اللہ تعالیٰ سے، مانگو. اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنا سکھا دے کہ ہمیں کس طرح مانگنا ہے. انسان فقیروں کی طرح مانگے. بادشاہ کے دربار میں فقیر بن کے جایا جاتا ہے، بادشاہ بن کے نہیں جایا جاتا. تو چہرے سے پورے جسم پر ایک خشوع کی کیفیت ہو. مانگنے والے کے تاثرات الگ ہوتے ہیں. امید بھری نظروں سے انسان اپنے رب کی طرف دیکھے، شکل پر بے چارگی ہو، آواز میں خاص کیفیت ہو، اپنے رب سے اپنائیت کا رشتہ ہو، محبت کا رشتہ ہو، دل حاضر ہو. تو ایسے مانگنا ہے، ہمیں بہت مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے. پھر سورہ حامیم سجدہ، اس کا ایک نام فصلت بھی ہے. سورہ حامیم سجدہ بہت خوبصورت صورتوں میں ہے. اس کی 54 آیات ہیں، 898 اس کے ورڈز ہیں، 3325 لیٹرز ہیں اور اس میں 6 رکوع ہیں. اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں اس میں بات ہوئی ہے اس کے بارے میں. تو بڑی خوبصورت سورہ ہے. بتایا جا رہا ہے تذکرے سے، قرآن کے تذکرے سے شروع ہو رہی ہے اور اس ذات باری تعالیٰ کے تذکرے سے. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب بڑے مہربان اور نہایت رحم والے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. قرآن عربین، یہ قرآن عربی میں ہے. لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے نہیں ہیں. تنزیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اہتمام کے ساتھ اتارنا. تو قرآن مجید کو ایک ہی دفعہ نازل کرنے کے بجائے 23 ایئرس میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا اور اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. اس میں عقائد، حرام اور حلال کو کھول کھول کے واضح طور پہ بتا دیا گیا. گزشتہ اقوام کے واقعات کو کھول کھول کے بتایا، ان کی مثالیں واضح طور پر پیش کی گئیں. تو یہ کتاب ان کی صفت ہے. اور قرآن عربین اس کی دوسری صفت ہے کہ اور لقومی یعلمون، یہ تیسری صفت ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے جو جانتے نہیں ہیں یا جو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں. جو لوگ سننا نہیں چاہتے، جو سمجھنا نہیں چاہتے، تو ان کو تو یہ، یعنی ان کا نہ سننا جہنم کی طرف لے جائے گا. سورہ ملک کی وہ آیت ہے نا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی آگ والوں میں سے نہیں ہوتے، آگ میں نہیں ڈالے جاتے. تو ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ بے شک ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو، تم اس کو انڈرسٹینڈ کرو، تم اس کو دل میں اتارو، اس کا ترجمہ سیکھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو تم کو فائدہ دے گی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کا کیا ایجنڈا ہے، کیا پروجیکٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. والغوا فیہ، اور جس وقت یہ قرآن پڑھا جائے تو شور کرو، ڈسٹریکٹ کرو. جو قرآن سن رہے ہیں کوشش کرو کہ وہ کسی طرح بھی سن نہ پائیں، ان کو ایسے الجھا دو کہ وہ سن نہ پائیں تاکہ تم ہی غالب رہو. کفار قرآن کی تاثیر سے واقفیت رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جو اس کو سنتا ہے
اس کا دل بدل جاتا ہے۔ جو شخص نیوٹرلی اس کو سن لے تو یقیناً اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ بس اس کو ہی نہ سننے دو، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا اپنے شیاطین ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملا کے کہ نہ تو خود سنو نہ کسی اور کو سننے دو۔ اس کتاب کا پڑھنا بھی بہت اچھا ہے، لیکن غور سے سننا دل بدل دیتا ہے، زندگی بدل دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں ولغو فی ہی، ولغو بغیر سوچے سمجھے بولنا، شور مچانا، یعنی اگر کبھی سننے کا اتفاق بھی ہو جائے، پہلے تو پوری کوشش کرو کہ سنائی نہ دیں یہ آیات، اور اگر ہو بھی جائے ایسا اتفاق تو پھر اتنا شور کرو، ایسے ڈسٹریکٹ کرو، ایسے پھنساؤ کہ بس یہ سن نہ سکیں۔ تو یہ بات تو مان رہے ہیں، ان کے عمل سے، ان کی باتوں سے، ان کے پروجیکٹ سے یہی لگ رہا ہے کہ مان رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان دوسروں کو قرآن سنانے میں کامیاب ہو گئے تو وہی غالب رہیں گے، تو ان کو سننے نہ دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو۔ تو اپنی پوری ٹیم کو اکٹھا کیا، شیطان کی پوری ٹیم بھی ان کے ساتھ ہے کہ بس کسی طرح سننے نہ پائیں۔ شیطان کے ساتھیوں نے ٹیم ورک کر کے بہت سارے ایفرٹ کیے، لا تسمعوا لہذا القرآن، بدگمان کر دو ان کو قرآن سے، ڈراوے ڈالو، اس کو ڈرائی بنا کے دکھاؤ، جب یہ سن بھی لیں تو اس میں شک ڈال دو، ان کو یہ اس کتاب کو نہ اٹھائیں۔ پہلے کوشش کرو، پورا اس بات پہ فوکس کرو کہ ان کو اس طرف آنے ہی نہ دو، جہاں قرآن کی محفل ہو اس میں ان کا دل ہی نہ لگے، وحشت ڈال دو ان کے اوپر، دوسری چیزوں کی اتنی اٹریکشن ڈال دو، ایسے مسائل لے کر آ جاؤ این اسی وقت کہ تم یہ سن نہ سکیں۔ تو اگر سننے بھی بیٹھ گئے تو پھر کیا کرو، یا تو ان کے اوپر نیند طاری کر دو، نیند ہی اتنی آنے لگے کہ بس قرآن سننا شروع کیا اور نیند آنی شروع ہو گئی۔ تو اس کی بھی لاجک نکال کے لاتے ہیں، کہہ رہے ہیں ارے بھائی یہ تو اصل میں پھولوں کی سیج ہے نا، تو یہ ایسی سیج ہے کہ بس انسان بیٹھتا ہے اور نیند آنے لگتی ہے، اور کسی ڈرامے اور فلم اور اس کے لیے بیٹھتے، کہتے ہیں وہ تو کانٹوں کی سیج ہے نا، تو اس پہ تو بندہ نہیں سوچ سکتا۔ تو اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، بہلا رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے غافل ہو کے سننا، سمجھنے نہ دینا، شیطان کے نیٹ ورک کا بالکل ان کی کاروائی کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کا کیا مقصد ہونا چاہیے، ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان کے بندوں کا کیا مقصد ہے۔ تو رحمان کے بندوں کا مقصد ہونا چاہیے کہ بس کسی بھی طرح سنا دیں، خود سنیں اور دوسروں کو سنوائیں، کسی دوسروں کو انسان لنک بھیج دے، قرآن کے لیسن شیئر کر لے، جو بات خود اچھی لگی ہے وہ ان سے شیئر کر لے، خود بتائے کہ میں نے یہ ایسے ایسے سنا ہے، مجھے بہت اچھا لگا، تو اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرے۔ انہیں پتہ ہے نا کہ یہ قرآن جنت میں لے جائے گا۔ تو اور یہ بھی بتا دیے گا تم میں سے تو بہترین وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو ان لوگوں کو بیسٹ لوگوں میں، بہترین لوگوں میں شامل نہ ہونے دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتی شخص سے کہا جائے گا کہ جتنا تجھے قرآن یاد تھا، جتنا تو نے اس کو قرآن کو پڑھا اور سمجھا، یہ صرف حفظ کے لیے نہیں ہے یہ حدیث، بلکہ جتنا قرآن سے تعلق بنایا تھا، جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، جتنا تم اسے انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، وہ اس کے معنوں کو جتنا تم نے دل میں سمیٹا ہے، جتنا اس پر عمل کیا ہے، تو تم اسے پڑھتے جاؤ اور بلند درجات پہ چڑھتے جاؤ، تو بلند درجات کا باعث ہوگا، انسان چڑھتا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں کہ جو چڑھتے چلے جائیں جنت کے درجات پہ۔ اللہ ہم کو اس قرآن کی وجہ سے بلندی دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے 4 دن کا بتایا کہ 4 دن میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، اور آسمان کو 2 دن میں بنایا ہے، یعنی اس کے بعد یہ بھی تذکرہ ہے۔ پھر بڑی خوبصورت آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور وہ اتر کے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا، تم خوف نہیں کرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو،
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں، جس سے تمہیں کیا جاتا تھا. تو مرتے وقت بھی آئیں گے، قیامت کے دن بھی آئیں گے، اور دنیا میں بھی آئیں گے. کفار کے برے عمل کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جن اور انس میں شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کا برا انجام ہوتا ہے. تو اب تذکرہ آ رہا ہے ایمان والوں کا، اور ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں کا، کہ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا ہے، اور پھر ان کا انجام بہت خوبصورت ہے، جنت ان کا انجام ہے. وہ کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے. مختصر سا جملہ ہے ربنا اللہ، مگر معنی کا سمندر ہے اس میں. مبتدا کے بعد خبر معرفہ ہو تو کلام میں حسر پیدا ہو جاتا ہے، صرف علمی دلچسپی کے لیے بتا رہی ہوں. تو ربنا اللہ کا معنی ہے ہمارا رب صرف اللہ ہے. یہ بات جب انسان دل سے کہتا ہے تو پھر کسی اور سے نہیں مانگتا، کسی مزار والے کو، کسی داتا، کسی دستگیر کو، کسی غریب نواز کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میری بگڑی بنا دے گا. تو صرف اور صرف اسی سے مانگتا ہے، اسی کے حکم پر چلتا ہے. پھر اس کے عمل میں کوتاہی نہیں ہو سکتی کہ جو شخص یہ کہتا ہے ربنا اللہ. ہاں، گناہ ہو سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر بھی اسی کے در سے اٹیچ رہتا ہے، اسی سے معافی مانگتا ہے. ربنا اللہ کہنے سے زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری زندگی رب کے فرمان کے مطابق ہوگی، رب کے احکام کے مطابق ہوگی. پھر وہ کفار کی طرز زندگی سے امپریس نہیں ہوتا. ثم استقاموا، اس میں سین اور تا مبالغے کے لیے ہے، یعنی اس پر خوب اچھی طرح سے قائم ہو گئے اور موت تک ڈٹے رہے. کوئی خوف، کوئی لالچ انہیں رب سے دور نہیں کر سکا، رب سے پھیر نہیں سکا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے زندگی بھر. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ ربنا اللہ کہہ کے جو استقامت اختیار کرتا ہے تو ان لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. آیت کے الفاظ عام ہیں، صرف موت کے وقت فرشتوں کے آنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، زندگی میں بھی جگہ جگہ کتنے ہی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. دنیا میں ایمان والوں کو فرشتے اترتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن موت کے وقت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ فرشتے دنیا میں نظر نہیں آتے، آس پاس نظر نہیں آتے، لیکن یقیناً جو اہل ایمان ہیں، جو جم جانے والے ہیں، ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ان کے دلوں میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. انسان اس کو فیل کر سکتا ہے، ریئلائز کر سکتا ہے. ثابت قدمی انہیں ملتی ہے نیکیوں کے اوپر. ان کے دل نیکی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، برائی سے نفرت کرنے لگتے ہیں. فرشتے انہیں نیکی کے اوپر جمانے کے لیے آتے ہیں، بہترین خیالات پیدا ہونے کا باعث بنتے ہیں. جیسا کہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو فرشتے ایمان والوں پر اترتے ہیں. اور جب انسان کی موت قریب آتی ہے تو پھر غیب کے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، حجاب ہٹ جاتے ہیں. تو موت کے جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی انسان کو نظر آتے ہیں، قیامت کے دن بھی نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان بتا رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور تمہیں تسلی دیں گے، تمہیں خوشخبریاں دیں گے. دنیا میں اگر فرشتے نظر آنے لگ جائیں تو پھر امتحان نہیں رہے گا، یعنی امتحان ختم ہو جائے گا نا. یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے. تو اس وقت جب عذاب لے کر آتے ہیں تو نظر آتے ہیں، کیونکہ امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس وقت. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جب فرشتے ان ڈٹ جانے والوں پہ نازل ہوتے ہیں تو ان کو کیا تلقین کرتے ہیں، انہیں کیا تسلی دیتے ہیں، کیا ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ رنج نہیں کرو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا.
موت کے وقت بھی فرشتے ہر مومن سے یہ کلمات کہتے ہیں۔ اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں آگے تم جس منزل پہ جا رہے ہو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم زندگی بھر اللہ کے اوپر، اللہ کے فرمان پہ جمے رہے تھے، قرآن کے اوپر جمے رہے تھے، قرآن کو تھامے رہے تھے، تو اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے رفیق ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ کئی طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، جن میں کرامن کاتبین بھی ہیں، سورہ انفطار کی آیت آتی ہے، آفات اور مصائب سے حفاظت کرنے والے بھی فرشتے ہیں۔ لیکن یہ فرشتے مومن اور کافر سب کے ساتھ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں جن فرشتوں کا تذکرہ کر رہا ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ خاص ہیں، استقامت کرنے والوں کے لیے خاص ہیں۔ پھر ایمان والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ جب کوئی مومن باوضو سوتا ہے تو رات کو ایک فرشتہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ اے میرے پروردگار اس کو بخش دے۔ کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جو فرشتوں کی دعاؤں کا باعث بنتے ہیں۔ جب انسان کسی مریض کی، کسی مومن بھائی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جیسے وہ جنت کے باغات میں چلا گیا۔ تو جب وہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام کے وقت تک اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال پوچھا تھا کہ آج کون ہے جو کسی جنازے کے ساتھ گیا، جو کسی کی عیادت کے لیے گیا، تو ہر سوال میں حضرت ان کا جواب اسبات میں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بولا کہ ہاں میں گیا تھا، میں گیا تھا۔ تو انسان ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھے، سوچ کے رکھے کہ اگر میں یہ عمل کروں گی تو مجھے فرشتے بھی اتریں گے، میرے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، میرے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے۔ پھر جب فرض نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کر اگر تسبیحات پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو تب بھی فرشتے اترتے ہیں۔ وہ فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں اس انسان کے لیے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تو یہ تو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، زندگی مصروف ہے، تو تھوڑی دیر 10 منٹ رکھ لیں خالی، اس میں یا تو قرآن کا تھوڑا سا حصہ پڑھ لیں، یا پھر دعائیں مانگ لیں، یا تسبیحات کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنائے گا۔ تو اس کے بعد دائی کا بیان آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو پکارتا ہے تو اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اسے کیسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت آیت ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں۔ سورہ شورى میں 53 آیات ہیں، 983 ورڈز ہیں، اور 3473 لیٹرز ہیں، اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ بتایا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جب بھی کسی چیز میں تم اختلاف کرتے ہو، کسی بھی چیز میں، کبھی بھی کسی معاملے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہی اللہ میرا رب ہے، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، اور اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ تو اس سے پہلی آیات میں، جو اس سے پہلے آیات آ رہی تھیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو زمین اور آسمان اور ہر چیز کا مالک ہے، ولی ہے، کارساز ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو ان صفات سے خود بخود یہ بات تو پروو ہو رہی ہے، جو بات اس آیت میں کی جا رہی ہے، کہ جب مالک اللہ تعالیٰ ہیں، جب حاکم اللہ تعالیٰ ہیں، جب پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، خالق اللہ تعالیٰ ہیں، تو انسانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ ہمارا رب۔ وہ اختلاف کسی بھی چیز میں ہو سکتے ہیں، کسی عقیدے میں، کسی عمل میں،
عبادات میں، معاملات میں، کسی کو کسی بات کو نیکی اور بدی قرار دینے میں، حلال اور حرام ٹھہرانے میں، تو فیصلہ کس کا دیکھا جائے گا؟ اور اللہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ کیسے اللہ سے فیصلہ کرائیں گے؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اصل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کسی معاملے میں. کیونکہ سورہ یوسف کی بھی آیت آتی ہے نا کہ ان الحکم الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. اس نے حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اور سورہ نساء کی بھی آیت آتی ہے، آیت 59، کہ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑے میں پڑ جاؤ تو اسے رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی پہلے اللہ سے رجوع کیا جائے گا، قرآن سے رجوع کیا جائے گا، اور پھر حدیث سے رجوع کیا جائے گا، دونوں باتیں. تو تم جب بھی جھگڑے میں پڑو گے تو اس کی طرف لوٹا لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اور انسان کے اندر اتنی سینس ہونی چاہیے، ایک چیز اپنے اندر ایک سینس کو ڈیولپ کرنا ہے کہ اگر ایک آیت آ جاتی ہے، ایک صحیح حدیث آ جاتی ہے، تو انسان فوراً اپنے موقف سے پیچھے آ جائے، فوراً ہٹ جائے کہ ہاں میری بات غلط تھی. اس اعتراف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف جسے کہتے ہیں نوافل کے اندر اختلافات ہوتے ہیں کہ فرض نہیں ہے وہ، لیکن صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنے جھگڑے ہیں. سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ جب اللہ کی طرف بات لوٹا کے آ جائے گی کہ اللہ کیا کہتا ہے کسی بھی مسئلے میں، میرا رب کیا کہتا ہے، ہمارے رسول کی سنت میں کیا طریقہ نظر آ رہا ہے اس کا. تو ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی بھی یہ اختیار نہیں سنبھال سکتا، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کہہ دے، حرام کہہ دے. حلال اور حرام تو صرف وہ ہے جو اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور رہتی دنیا تک رہے گی. عوام کی اکثریت فیصلہ نہیں کر سکتی، ووٹنگ جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ چلو اس معاملے میں ووٹنگ کرا لیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس چیز کا فیصلہ ووٹنگ کرتے ہیں. فیصلہ صرف اللہ کا، نہ ہی جن منتخب نمائندوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ کسی بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں. شریعت اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈیٹنگ کا دروازہ بند کر دیا، ایڈٹ نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہمی رضا سے مل کر زنا کو جائز قرار دے دو کہ اگر جو ہے وہ اس میں وہ یعنی بالجبر نہیں ہے تو وہ جائز ہے. رجم کو ریجیکٹ کر دیا گیا، رجم کے قانون کو. قوم لوط کے عمل کو جائز قرار دے دیا گیا. قتل کو اور قتل اعزام قصاص کو ختم کر دیا گیا. سود کو حلال ٹھہرا دیا. تو کسی کے ٹھہرانے سے کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ کا قانون ہے وہ اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتا. یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے میں ہے اور بہت نقصان اٹھائے گا. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. یخلق ما یشاء، وہ جس سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، یا لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہیں دیتا. اگر اس کی ملکیت ہے، اگر کسی کو اولاد نہیں دیتا اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. انہ علیم قدیر، وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو آیت آئی تھی اس میں بتایا گیا کہ انسان اپنے اعمال بد کے نتیجے میں اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی اس کی گناہ ہے اس کے باعث اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ناشکری کرنے لگتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھ سے یہ نعمت چھین لی، مجھ پہ ظلم کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اس کی طرف ظلم کی نسبت کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین، پوری کائنات اور اس میں موجود ہر نعمت کا بادشاہ ہے، ہر نعمت کا مالک ہے. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اپنی نعمت جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، چھین لے. کسی کو لڑکے اور لڑکی دونوں کی نعمت سے نوازتا ہے، کسی کو
خالی لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو خالی لڑکے دیتا ہے، تو اس کی مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے چن لیتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو اس سے رجوع کرے۔ تو حقیقت بتائی جا رہی ہے، کھول کے بتائی جا رہی ہے، اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ وہ اکیلا مالک ہے۔ کتنے ہی جابر بادشاہ، کتنے سپہ سالار، کتنے انبیاء، اولیاء، کتنے ماہر ڈاکٹر، کتنے حکما اولاد سے محروم رہے، کتنے تھے جو لڑکے کے لیے ترستے رہے، کتنے تھے جو لڑکی کے خواہش کو دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر کام کی حکمت پتہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ العلیم ہے، اس کا علم سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی تو اس سے لے لی، کیونکہ وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھی۔ اس کو وہ نہیں ہے غیب کا علم جانتا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ وہ کون سی چیز فائدہ دے گی اور کون سی چیز نقصان دے گی۔ سورہ زخرف مکی سورہ ہے، اس کا مطلب ہے سونا۔ اس میں 89 آیات ہیں، 939 اس میں ورڈز ہیں، اور 3549 لیٹرز ہیں، اس میں 7 رکوع ہیں۔ والکتاب المبین، اور روشن کتاب کی قسم ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا تاکہ تم اسے سمجھو، تم عقل سے کام لو، تم اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرو، غور و فکر کرو۔ اور عربی زبان میں اس کے ہونے کی وجہ سے اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ انسان دور دور سے نہیں سمجھ سکتا۔ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو معنی کے ایسے سمندر کھلتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو عربی زبان میں اتنی وسعت ہے۔ قسم اس بات کا یقین دلانے کے لیے اٹھائی جاتی ہے کہ جو بات اس کے جواب میں کہی جا رہی ہو، کہ قسم، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کی عظمت کو بھی واضح کرتے ہیں تاکہ مخاطب کو بات کا یقین آ جائے۔ تو ہمیں بار بار اشارہ دیا جا رہا ہے، قرآن کریم کا بار بار آیات آ رہی ہیں، یہ کتاب دنیا کی ہر کتاب سے مقدم ہے، تو اس سے مستقل اپنا تعلق جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں، ہمیں اشارے دے رہے ہیں کہ اس زندگی میں اس سے اپنا مضبوط تعلق قائم کر لو۔ کچھ نہیں پتا کس جگہ زندگی کی شام ہو جائے، جائیں تو اس کو اپنا ساتھی بنا کے جائیں تاکہ یہ آگے کے سفر میں بھی ہمارا ساتھی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو بندھا ہوا ہے، جب تک اس کے مالک نے اس کا خیال رکھا تب تک وہ رکا رہا، اور جو ہی اسے چھوڑا تو وہ چلا گیا۔ تو تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب سے جوڑا ہے تو ہم ساری زندگی اس سے اٹیچ رہیں گے، آخری سانس تک ہم اس سے اٹیچ رہیں گے۔ اور یقین کیجئے، جب نزع کا عالم ہوتا ہے اس میں کوئی چیز راحت نہیں دیتی۔ آپ یہ کہیں اس کو بلا لو، اس کو بلا لو، وہ فلانا نظر آ جائے، فلانا، یہ کسی چیز کی انسان کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، کیونکہ جو دنیا والے تو اسی میں رہیں گے، جو جا رہا ہے وہ تو آگے کے سفر کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ایک چیز اس کو طمانینت دیتی ہے، قرآن، اور قرآن کا سننا اسے اتنا اچھا لگتا ہے کہ کسی چیز سے اسے سکون نہیں آتا، صرف اور صرف قرآن کے سننے سے، قرآن کے پڑھنے سے اس کو سکون آتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایکسپیرینس کی بات بتا رہی ہوں، یہ اس میں بالکل حقیقت ہے، میری خود آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ تو اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ غور و فکر کریں، اس کے ساتھ وقت لگائیں، اس کا علم حاصل کریں، اس پہ تدبر کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد اس کا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں ہم معنی پہ بھی غور کریں گے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم لوگ کرتے ہیں، اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے اوپر جوڑے رکھے۔ وَتَقُولُوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ انسان کو سفر کی دعا سکھائی جا رہی ہے، ہم سب کو سکھائی جا رہی ہے۔ انسان جب کسی سواری پہ سوار ہوتا ہے، جم کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو
چونکہ روٹین میں ایک چیز ہوتی ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سمندر میں بیٹھتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے کوئی بھی سواری، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ راکٹ میں بیٹھا ہوا ہو، وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہو، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو، وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہو، مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اپنے آپ کو یاد دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب جب بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے رب کو، یعنی وہ نعمت یاد دلاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اس میں آسانی کر دی ہے۔ دل میں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی اس کا تذکرہ کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ان الفاظ میں بیان کرو تاکہ تمہیں احساس رہے، تمہارا اقرار بھی لکھا جا رہا ہے کہ ان سواریوں کو قابو میں لانا کبھی بھی تمہارے بس کی بات نہیں تھی، اور ہماری ابتدا ہمارے رب کی طرف سے ہوئی ہے، ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دعا سواری پر سوار ہونے کے بعد کی ہے۔ سوار ہوتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جب کسی بھی سواری میں بیٹھ رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کی طرف نکلتے تھے تو سواری پہ جم کے بیٹھ جاتے تھے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے، پہلے بسم اللہ کہتے تھے، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اور اس کے بعد ایک اور دعا پڑھتے تھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ پوری دعا ہے، بڑی خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ایک سفر اور بھی ہے زندگی کے، اس سفر کے بعد ایک آخرت کی طرف جانے والا بھی سفر ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنے والا بھی سفر ہے۔ تو کسی جگہ بھی جاتے ہوئے کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ اپنے رب کو نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور اب اگر اس دعا کو خالی پڑھ لیا اور یہی نہ سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ہم اپنے آپ کو یاد کیا دلا رہے ہیں، تو الفاظ کا سمجھنا ضروری ہے۔ غافل دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر قرآن کی طرف ہمیں لوٹا کے لا رہے ہیں، اپنے ذکر کی طرف لوٹا کے لا رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور جو شخص بھی رحمان کی نصیحت کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، اللہ کے ذکر کی طرف سے اندھا بن جاتا ہے، نُقَيِّدْ لَهُ الشَّيْطَانَ، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایسا ساتھی جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے جان بوجھ کر، جو اللہ کے ذکر سے جان بوجھ کے اندھا بنا رہے، یعنی اصلی اندھا نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کے اندھا بن گیا، نگلیکٹ کر دیا، بالکل ایسے ظاہر کیا مجھے نظر ہی نہیں آتا، کوشش ہی نہیں کی۔ تو کہا نقید لہو الشیطان، ہم اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، جو ذکر سے غافل ہوگا اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اس کے اوپر شیطان مقرر کر دیے جائیں گے۔ دنیا کی زیب و زینت میں انسان جب مشغول ہوتا ہے تو ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے فرشتے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور شیطان اس سے چمٹ جاتے ہیں، جو اس سے ہر برائی میں مبتلا کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنْ سَبِيلِي، وہ پھر ان کا کیا ہوتا ہے، کیا پروجیکٹ ان کو ملتا ہے کہ وہ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ ایسے وہ راستہ ان کے ساتھ، ان کے یعنی گناہ ان کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ یہ جو شیاطین ہیں ان کو نفسانی خواہشات پر ابھارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رکھے، ہمارا دل ذکر کرتا رہے، ہمیں یہ لطف، یہ سکینت، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے کہ یہ ہمیں مل جائے۔ اور سورہ دخان، اس کا مطلب ہوتا ہے دھواں، اس میں 59 آیات ہیں، 381 اس کے ورڈز ہیں، 1451 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ المبارکہ میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم
ہم بے شک ہم انذار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ آ رہا ہے، خیر و برکت والی رات۔ یہ رات کون سی ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اتنا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس کی عبادت میں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہمارے بارے میں، جو کام 1000 مہینے میں طے پاتا ہے وہ اس رات، یعنی 1000 مہینے اس کے برابر ہیں۔ اس رات میں ہونے والا کام 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ ایک رات نہیں ہے، بلکہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے تھے۔ تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی تھی، انجیل 14 رمضان کو نازل ہوئی تھی، اور انجیل 14 رمضان کو 13 دن گزرنے کے بعد نازل ہوئی 14ویں تک کو، اور زبور 29 رمضان کو، اور قرآن 24 ڈیز گزرنے کے بعد یعنی 25 رمضان کو نازل ہوا۔ تو لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کا ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اور لیلۃ القدر کو بھی قرآن کی وجہ سے عزت ملی۔ جو اس سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ تو ہمارے پاس راتیں باقی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ آیات لا کے ہمیں ہمارے دل میں شوق کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان راتوں کو ایسے ضائع نہ کرو، انہیں جانے نہ دو، ان سے اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کر لو۔ سورہ جاسیہ سورہ مکی سورہ ہے، نیل ڈاؤن ہونے والی، گھٹنوں کے بل گرنے والی، 37 ورسز ہیں، 5554 اس کے ورڈز ہیں، 2034 اس کے لیٹرز ہیں، اور 4 رکوع ہیں۔ تذکرہ کیا جا رہا ہے ظالم لوگوں کا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، اور ایمان والوں کو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھی نہ ہوں، مگر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، واللہ ولی المتقین، اللہ ولی ہے، اللہ متقیوں کا ساتھی ہے، اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے، اللہ فرشتوں کو دوست بنا دیتا ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں ظالم ایک دوسرے کی سپورٹ پر ہوتے ہیں، متقی کبھی کبھار ایسا بھی حالات ہوتے ہیں کہ اکیلا رہ جاتا ہے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ یقین دلا رہا ہے، واللہ ولی المتقین۔ پھر آیت آ رہی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، جن سے گناہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا ان کا مرنا برابر ہوگا۔ جو ایمان والوں کی موت ہے وہ اور کافروں کی موت برابر نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ برابر نہیں تھا، تو ان کی موت بھی برابر نہیں ہوگی، ان کا انجام برابر نہیں ہوگا۔ قیامت میں جو سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا، دونوں کے ساتھ بالکل اپوزٹ سلوک کیا جائے گا۔ تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں زندگی کے ہر عمل کا حساب ہوگا، نیکیاں بھی دیکھی جائیں گی، برائیاں بھی شمار ہوں گی، دیکھا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا کس نے کتنی اثار کیا، کتنی قربانی کی، اس کے حساب سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ خود غرضوں کو، ظالموں کو زنجیریں پہنائی جائیں گی، برا سلوک ہوگا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے عدل کا ظہور ہوگا، نیک عمل اجر کا مستحق ہوگا، برا عمل سزا کا باعث ہوگا۔ یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے۔ ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز کو اکثر دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے لے کر اس کے آخر تک اس آیت کو اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، اور اس آیت کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، جن سے گناہ ہو گئے، تو کیا ہم ان کو ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے؟ تو یہ پڑھ کر کہتے تھے کہ کاش میں جان لیتا کہ میں دونوں گروہوں میں سے کس میں ہوں، میں نیک لوگوں میں سے ہوں یا برے لوگوں میں سے ہوں۔ تو جب انسان قرآن کو پڑھنا شروع کرتا ہے، دل پیوریفائی ہوتے ہیں، تو انسان کے اندر احساس کی کیفیت آتی ہے، آنسو بہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن میں کاؤنٹ کر رکھا ہے۔
جب انسان کو فکر ہوتی ہے، جب انسان اس پریشانی میں لگ جاتا ہے، دنیا کے مسائل سے ہٹ کر اس میں لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے، کیسے میری موت آئے گی، کیسے اس سے آگے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے، تو اللہ ہمارے لیے آگے کی منزلیں آسان کر دیں، ہمیں کلمے کی موت دے، ہمیں ایمان پہ موت دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دکھا دے، ہمیں اس وقت سمجھا دے کہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے، اور اس کو کرنے میں ہمارے لیے آسانی بھی فرما دے، ہمیں اس میں جما دے، ہمیں استقامت دے دے، ہمیں فرشتوں کی تسلیوں کا، فرشتوں کی خوشخبریوں کا حقدار ٹھہرا دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔